روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے سر بازار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کے روک لیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اس سے کچھ قرض لے رکھا تھا تو لوگوں کے سامنے کہنے لگا کہ مجھے میرے پیسے دیجیے۔ قربان جاؤں، مصطفیٰ کریم آقا اس کے سامنے کھڑے ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، انتہائی شفیق لہجے میں اس سے گزارش کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ مجھے کچھ وقت دو، میں تمہیں واپس کر دوں گا، فی الحال میرے پاس نہیں ہے۔ وہ بار بار حضور کی ریش مبارک داڑھی کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ پیچھے سے ایک گرجدار آواز آئی، اگر دوبارہ تم نے حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگایا میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ یہ حضرت عمر تھے، یقیناً ہاتھ میان پہ تلوار پہ تڑپ رہا ہوگا، کیونکہ وہ حضور کی شان میں اس طرح کی گستاخی برداشت نہیں کرتے تھے۔ لیکن حضور نے رخ کو پیچھے کو مڑا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس تلے افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، اور جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس کلے باد منبت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے تنی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کریم آقا نے چہرہ انور پیچھے موڑا اور کہا کہ عمر، میں نے پیسے دینے ہیں اور تم کس انداز میں اس سے بات کر رہے ہو؟ کیا یہ انداز ہونا چاہیے؟ حضور نے ڈانٹ دیا، اس لیے کہ میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ تعلیمات ہیں حضور کی۔ آج سر راہ چلتے ہوئے ہمیں کوئی فکرہ کس دے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے میری حد کی عزت کی ہے، اس نے میری شان میں گستاخی کر دی ہے، میری عزت میں کمی آ گئی ہے۔ اور یہاں مصطفیٰ کریم آقا تاجدار انبیاء ہیں۔ اس کے بعد وہ یہودی انتہائی ادب کے ساتھ کہنے لگا، حضور نبیوں کے سردار، حضور میں تو صرف آپ کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ مسلمانوں کے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بس آپ کے صبر کا امتحان لے رہا تھا، لوگ آزمایا کرتے تھے۔ آج ذرا سی عزت پہ بات آئے تو ہم جان کے دربے بن جاتے ہیں، لیکن ہم نے حضور کی تعلیمات چھوڑ دی ہیں۔ حضور کہتے ہیں، پتر جب تک پتھر مارنے والوں کو دعائیں نہ دی جائیں، مصطفیٰ کریم آقا سے عشق کا دعویٰ محض دعویٰ ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے ان کا انداز رحمت اپنائیں اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔